بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ جب ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے تو ہم تمام اصولوں کو بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ نہیں رہتی کہ ہم کیا کہتے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ پچھلے دنوں چودھری شجاعت حسین صاحب، جو ایک سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ لوگ سیاستدان سورۃ حجرات کا مطالعہ کر لیتے تو ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارتے۔ میں بھی مطالعہ کر رہا تھا سورۃ حجرات کا، تو اس کی آیت نمبر جو 11 ہے، وہ یہاں پر اگر اس کا ترجمہ بتا دیا جائے تو بہت سے دوستوں کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بنے گا۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اگر ہم موجودہ سیاست کو دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو بولتے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی اصول کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب سے میں عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب آئی تھنک کہ وہ اپنی باتوں میں 95% ٹھیک ہے، اور میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں، لیکن جب وہ اپوزیشن کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسرے اپوزیشن کے لوگ بھی عمران خان کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے رہنما جو ہمارے نمائندہ ہیں، جو پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں، جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک مومن مسلمان تو اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے وہ سوچ سمجھ کر نکالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی بہتر ہے، آپ خاموشی اختیار کرو، اس سے بہتر کہ آپ کسی کی دل آزاری کرو۔ تو جب ہم ایک طرف عالم دین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے لیے قابل احترام ہیں، دوسری طرف ملک کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، تو کیوں بھول جاتے ہیں ان اصولوں کو؟ آپ کے ظرف کا پتہ تو چلتا بھی اس وقت ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے، اور اس کے باوجود
آپ اپنی دشمنی میں بھی اور مخالفت میں بھی اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، آپ کا ظرف ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں تو شائستگی موجود رہے، نازیبا نامناسب الفاظ کا استعمال نہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، نہ ہماری عزت و تکریم کی علامت ہے۔ اگر ہم ہی اللہ اور رسول کے احکام کو نہیں مانتے تو پھر اللہ اور رسول کے حوالے دینے کی ضرورت کیا، اور پھر اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا بندہ کہنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ مولانا صاحب عالم دین ہیں اور عمران خان صاحب اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن الفاظ کے چناؤ میں احتیاط ضرور کیجیے، کیونکہ آپ ہی تو ہمارا رول ماڈل ہیں، آپ ہی تو ہماری تصویر ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے، تاکہ اہلیان پاکستان اس بات پر ڈسکس نہ کرتے رہیں کہ یہ بولتے کس طرح ہیں اور ان کے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہے۔ برائے مہربانی ان اصولوں کے اندر رہیں، اسی میں اللہ اور رسول کی رضا ہے، اگر آپ اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔